بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، شرائع نصفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے ہم مصنف کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ آج ہم باقاعدہ عبارت، ترجمہ اور اس کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ، والصلاة علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ، وعلی آلہ واصحابہ ہداۃ طریق الحق وحماتہ۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اور اس کے بعد الحمدللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، قرآن و سنت کی اتباع اور قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہوئے اور اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور حدیث پاک میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع، کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ نامکمل رہتا ہے۔ اسی طرح کی روایت الحمد کے بارے میں بھی ہے، تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا اور اس کے بعد الحمدللہ سے کیا۔ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، المتوحد جو یکتا ہے، منفرد ہے، بجلال ذاتہ اپنی ذات کی عظمت میں، وکمال صفاتہ اور اپنی صفات کے کمال میں۔ الحمد پر جو الف لام ہے، یہ الف لام جنس کا بھی ہو سکتا ہے اور الف لام استغراق کا بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا، یعنی تمام خوبیاں، تمام حمد اللہ کے لیے ہیں۔ المتوحد، متوحد کا معنی یکتا ہے، منفرد ہے۔ اسی طرح آگے بجلال ذاتہ، جلال کا معنی یہاں پر عظمت ہے، جو اپنی ذات کی عظمت میں اور اپنی صفات کے کمال میں یکتا و منفرد ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بجلال ذاتہ اور وکمال صفاتہ، یہ اضافت صفت الی الموصوف سے ہے، یعنی اصل کے اندر جلال صفت ہے اور ذات موصوف ہے، تو یہاں صفت کی اضافت موصوف کی طرف کی گئی ہے۔ اسی طرح کمال صفاتہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اضافت صفت الی الموصوف یہاں پر بھی ہوئی ہے، اور یہ بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ کہہ کر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اللہ کی صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ آگے فرمایا کہ المتقدس فی نعوت الجبروت، المتقدس، متقدس کا معنی ہوتا ہے پاک، دور، یعنی پاک ہے، وہ دور ہے، فی نعوت الجبروت، نعوت نعت کی جمع ہے، بمعنی صفت ہے، الجبروت، جبروت یہاں پر مبالغہ کے لیے ہے، اس کا معنی جبر و قہر ہوتا ہے، اور جبر و قہر بھی ایسا قہر مراد ہو ہے جو کہ ظلم سے خالی ہو، اور یہاں پر جبروت عظمت اور کبریائی کے معنی میں ہے۔ اب اس کا آگے جو لفظ آ رہا ہے شوائب، شوائب شائبہ کی جمع ہے، شوائب کس کی جمع ہے؟ شائبہ کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے امیزش، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امیزش، نقص بمعنی کمی، نقصان، اور سمات بمعنی علامت، سمات بمعنی علامت، سمت ان کی یہ جمع آتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا المتقدس فی نعوت الجبروت، جو پاک ہے، جو دور ہے، فی نعوت الجبروت عظمت و کبریائی کی صفات میں، کس چیز سے پاک ہے؟ متعلق آگے ذکر کیا عن شوائب النقص، نقص کی آمیزشوں سے، وسماتہ اور نقص کی علامات سے، نقص کی علامات سے وہ پاک ہے۔ آگے فرماتے ہیں والصلاة علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ وواضح بیناتہ، اور رحمت ہو اس کے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو پہلے ہم نے بیان کی، المتقدسی فی نعوت الجبروت سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی صفات سلبیہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسے بھی جلال ذاتی ہی و کمال صفاتی ہی سے صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ تھا، تو یہاں پر آگے المتقدس فی نعوت الجبروت سے صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، والصلاۃ علی نبی رحمت ہو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، المؤیدی جو تائید یافتہ ہے، بساطعی حججہ اس کے مضبوط دلائل سے، وواضح بیناتہ اور اس کے واضح دلائل سے۔ صلاۃ کا معنی یہاں پر رحمت ہے، صلاۃ کی نسبت جب اللہ رب العزت کی طرف کی جائے تو بمعنی رحمت ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہاں نبی ہی مبدل منہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدل ہے۔ المؤید یہ صیغہ اسم مفعول ہے، اس کا معنی تائید یافتہ۔ بساطعی، ساطعی کہتے ہیں مضبوط کو، حجج حجتن کی جمع ہے بمعنی دلیل، اور واضح بیناتہ اور اس کے واضح دلائل سے، تو واضح بیناتہ یہ بساطی حججہ سے عطف تفسیری ہے، یعنی ان کا معنی ایک ہی ہے۔ وعلی آلہ اور آپ کی آل پر، واصحابہ اور رحمت ہو آپ کے اصحاب پر، ہداتی طریق الحق و حماتہ جو حق کے راستے کے رہنما ہیں، وحماتہ اور حق کے راستے کے حفاظت کرنے والے ہیں، حامی ہیں، مددگار ہیں۔ اچھا، یہاں پر جیسے آگے ذکر کیا وعلی آلہ، آل سے مراد یہاں پر پوری امت مسلمہ ہے، اور آل کا اطلاق نیک لوگ، نیک امت پر بھی ہوتا ہے۔ واصحابہ سے مراد حضور کے اصحاب ہیں، یہاں پر اصحاب ذکر کرنا یہ تخصیص ہے بعد تعمیم، یعنی پہلے ہی آل کے اندر اصحاب کا ذکر ہو چکا تھا تو بعد میں ذکر کیا، تو یہ تعمیم کے بعد تخصیص ہوئی۔ ہداتی طریق الحق، ہدات یہ ہادی کی جمع ہے، ہادی بمعنی رہنما، طریق الحق طریق رستے کو کہتے، حق سیدھا رستہ، وحماتی یہ حامی کی جمع ہے بمعنی حفاظت کرنے والا، مددگار۔ اب اس پوری عبارت کا ترجمہ دوبارہ سماعت کر لیں۔ ارشاد فرمایا ہے مصنف نے، الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو یکتا ہے اپنی ذات کی عظمت میں اور اپنی صفات کے کمال میں۔ المتقدس فی نعوت الجبروت جو پاک ہے اپنی عظمت و کبریائی کی صفات میں، عن شوائب النقص و سماتہ نقص کی آمیزشوں سے اور اس کی علامات سے۔ والصلاۃ علی نبی محمد المؤید اور رحمت ہو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی تائید کی گئی ہے مضبوط دلائل سے، وواضح بیناتہ اور اس کے واضح دلائل سے۔ وعلی آلہ و اصحابہ اور رحمت ہو حضور کی آل اور آپ کے اصحاب پر، ہداتی طریق الحق و حماتہ جو حق کے راستے کے ہادی ہیں، وحماتہ اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، مددگار ہیں۔ یہاں ہداتی طریق الحق و حماتہ یہ دونوں صفتیں بھی بن سکتی ہیں جی، یہ اصحاب کی ہداتی طریق الحق صفت اول اور حماتہ صفت ثانی، اس طرح بھی بن سکتا ہے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لف و نشر مرتب ہو، کیسے کہ ہداتی طریق الحق یہ آل کی صفت ہو اور حماتہ یہ اصحاب کی صفت ہو، دونوں طرح درست ہے۔ اچھا، آگے چلیں گے، آگے عبارت ہے وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحکام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحید والصفات الموسوم بالکلام المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الأوہام۔ یہاں تک دیکھیں، وبعد، بعدو سے مراد یعنی حمد و ثنا کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، یہاں بعدو جو ہے یہ مبنی بر دم ہے، مضاف الیہ اس کا محذوف ہے اور منوی ہے۔ جب بعدو، قبلو وغیرہ کا مضاف الیہ محذوف ہو اور منوی ہو تو یہ مبنی بر دم ہوتے ہیں۔ بعدو کے بعد فإن، فا اس لیے لے کر آئے کہ بعدو سے پہلے اما کا وہم موجود ہے،
تو اس لیے مصنف نے بعدو کے بعد فا کا ذکر کیا ہے، یا تو اما کا وہم موجود ہے اس وجہ سے فا ذکر کیا ہے، یا پھر واو بمعنی اما ہے اس وجہ سے مصنف نے فا کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وبعد فإن، بے شک مبنا علم الشرائع، بے شک علم شرائع والاحکام، اور علم شرائع والاحکام کی بنیاد، و اساس قواعد عقائد الاسلام، اور عقائد اسلام کے قواعد کی جڑ، ہوا علم التوحید و صفات، وہ توحید و صفات کا علم ہے، الموسوم جس کو نام دیا گیا ہے بالکلام، علم الکلام کا، وہ علم الکلام المنجی جو نجات دینے والا ہے، ان غیاہب الشکوکی، شکوک و شبہات کے اندھیروں سے، و ظلمات الاوہام، اور وہموں کی تاریکیوں سے۔ اب ان کے الفاظ پر تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں۔ مبنا، مبنا کا معنی ہوتا ہے مدار، اور مبنا جو ہے یہ کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر اس کے غیر کی بنیاد ہو سے مبنا کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہاں سے شارع علیہ رحمہ جو ہے وہ علم کلام کی اہمیت اور عظمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ تمام جو فروعی مسائل ہیں ان کی بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہوگا تو اعمال درست ہوں گے۔ تو اسی بات کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ علم کلام جو ہے اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی عظمت کتنی ہے۔ فرمایا مبنا علم الشرائع، علم شرائع کی بنیاد یا علم شرائع کا مدار، شرائع یہ شریعت کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے طریق یا راستہ، اور اہل اسلام کے عرف میں شریعت سے دین اسلام مراد ہوتا ہے، یا دین کا ہر مسئلہ مراد ہوتا ہے۔ دینی مسئلے کو بھی شریعہ یعنی راستہ جو ہے وہ شریعت کہتے ہیں یا شرائع کہتے ہیں، دینی مسئلے کو بھی۔ اور احکام یہ حکم کی جمع ہے، اور یہاں پر حکم سے مراد، احکام سے مراد جو ہے فقہ ہے، اور شرائع سے مراد اصول فقہ ہے۔ تو اب یوں ترجمہ ہوگا کہ فإن مبنى علم الشرائع والاحکام، بے شک علم اصول فقہ اور علم فقہ کا مدار، اور اسی طرح وہ اساس قواعد عقائد الاسلام، اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد، عقائد اسلام کے قواعد کی جڑ، اساس کا معنی ہے جڑ، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اور قاعدہ سے مراد وہ قضیہ کلیہ ہوتا ہے جو اپنی تمام جزیات کو شامل ہو۔ اس طرح عقائد یہ عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں کہ جس بات کی سچائی کا بندہ یقین کر کے اس کو سچ مان لے تو وہ عقیدہ ہوتا ہے، یعنی جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہ ہو، پختہ یقین کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ اساس قواعد عقائد الاسلام، عقائد اسلام کے قواعد کی جڑ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا علم التوحید و صفات، وہ توحید و صفات کا علم ہے، الموسوم جس کو نام دیا گیا ہے بالکلام، علم کلام کا، وہ علم کلام المنجی جو نجات دینے والا ہے، صیغہ اس میں فاعل ہے انجا ینجی سے، جو نجات بخشتا ہے۔ کس چیز سے بخشتا ہے نجات؟ ان غیاہب الشکوک، شکوک کے اندھیروں سے۔ غیاہب، غیہبن کی جمع ہے، غیاہب کا معنی ہوتا ہے ظلمت، اندھیرا، سیاہی، ٹھیک ہے۔ شکوک شک کی جمع ہے۔ شک کسے کہتے ہیں؟ دو امروں میں تردد پائے جانے کو شک کہا جاتا ہے۔ دو امر ہیں، دو چیزیں ہیں، ان میں تردد پایا جا رہا ہے، اس کو شک کہتے ہیں، اور کسی کو ترجیح نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ شک۔ ظلمات، ظلمت ان کی جمع ہے بمعنی تاریکی، اوہام وہم کی جمع ہے۔ وہم کسے کہتے ہیں؟ اگر دو امروں میں تردد ہو اور امر مرجوح کو ترجیح دے دی جائے، دو امروں میں تردد ہو
اور امر مرجوح کو ترجیح دے دی جائے تو یہ وہم ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہم. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا وہ علم کلام جو نجات دینے والا ہے شکوک کے اندھیروں سے اور اوہام کی تاریکیوں سے. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کی اہمیت اور عظمت کی طرف اشارہ فرمایا. دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیجئے. وبعد، اور حمد و ثنا کے بعد، فإن مبنى علم الشرائع والاحکام، بے شک علم الشرائع والاحکام کا مدار و اساس قواعد عقائد الاسلام، اور عقائد اسلام کے قواعد کی جڑ، ہوا علم التوحید و صفات، وہ توحید و صفات کا علم ہے، الموسوم بالکلام، کہ جس کو موسوم کیا گیا ہے علم الکلام سے، وہ علم الکلام کے المنجی عن غیاہب الشکوک، جو نجات دینے والا ہے شکوک کے اندھیروں سے، وظلمات الاوہام، اور اوہام کی تاریکیوں سے. آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کے ماتن کے نام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ماتن میں کچھ لوگوں نے ماتن کے نام میں اختلاف کیا تھا کہ العقائد کا جو ماتن ہے وہ کون ہے. تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ العقائد کے جو ماتن ہے وہ حضرت عمر نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ الْهُمَّامِ قُدْوَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلام نجم الملت والدین عمر النصفی اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام. آپ فرماتے ہیں یہ عقائد نامی مختصر رسالہ، یہ ان المختصر المسمى بالعقائد، یہ عقائد نامی مختصر سا رسالہ للامام الہمام، با ہمت امام، قدوت علماء الاسلام، علماء اسلام کے پیشوا، نجم الملت والدین، ملت و دین کے چمکتے ہوئے ستارے، عمر النصفی، حضرت ابو حفص عمر نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی دار السلام میں ان کا درجہ بلند فرمائے. تو یہاں سے شارح نے ماتن کے نام کی طرف اشارہ فرما دیا کہ العقائد جو رسالہ ہے یہ حضرت ابو حفص عمر بن محمد بن احمد کہ جن کی سن ولادت 461 سن ہجری ہے اور سن وفات 537 سن ہجری ہے، یہ ان کا لکھا ہوا رسالہ ہے. ان المختصر، یہ جو کہا تھا ان کی خبر آگے مصنف نے ذکر فرمائی. فرماتے ہیں یشملو من هذا الفن على غرار الفرائد ودرار الفوائد في ضمن فصول هي للدين قواعد واصول واثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص ما غایت من التنقیح والتہذیب ونہایت من حسن التنظیم والترتیب. یہ مختصر سا رسالہ ہے، یہ مختصر سا جو رسالہ ہے، مختصر سی جو کتاب ہے، یشملو من هذا الفن، وہ اس فن پر مشتمل ہے. مختصر سا رسالہ اس فن کن باتوں پر مشتمل ہے؟ کہتے ہیں وہ اس فن کی علی غرار الفرائد، اس فن کی روشن باتوں اور وہ درار الفوائد، اور قیمتی باتوں پر مشتمل ہے، قیمتی باتوں پر مشتمل ہے. یشملو من هذا الفن، وہ اس فن کی علی غرار الفرائد، اس فن کی روشن باتوں و درار الفوائد، اور قیمتی باتوں پر مشتمل ہے. وہ قیمتی باتیں اور وہ روشن باتیں فی ضمن فصول، جو فصلوں کے ضمن میں ہیں. وہ فصلیں ہی للدین قواعد، جو دین کے لیے قواعد و اصول اور اصول ہیں. اور یہ روشن باتیں اور قیمتی باتیں کہتے ہیں وہ اثناء نصوص، جو نصوص کے درمیان میں ہیں، نصوص ایسی نصوص کے درمیان میں ہیں، ہی للیقین جواہر، جو یقین کے لیے جوہر، و فصوص اور نگینے ہیں.
ما غایت من التنقیح والتہذیب، اور انتہائی کانٹ چھانٹ اور و نہایت من حسن تنظیم و ترتیب، اور انتہائی بہتر نظم و ترتیب کے ساتھ ہیں۔ سمجھ آئی؟ اب دیکھیں ان میں جو الفاظ ذکر کیے گئے ان کا معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ غرر جو ہے یہ غرتن کی جمع ہے۔ غرہ کہتے ہیں غرہ کے معنی گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی، گھوڑی کی پیشانی میں جو سفیدی ہوتی ہے اسے غرہ کہتے ہیں، تو جو گھوڑے کے عمدہ اور بابرکت ہونے کی علامت شمار کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد عمدگی کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا، تو یہاں پر غرر عمدہ، اچھا روشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرائد یہ فریدہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قیمتی موتی۔ تو معنی یہاں ہوگا یہ مختصر رسالہ اس فن کی روشن باتوں پر یا قیمتی باتوں پر مشتمل ہے، اور درر الفوائد، درر درتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے موتی، فوائد فائدہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے نفع بخش یا عمدہ۔ تو اس کا اب معنی یوں بنے گا کہ جو اس فن کی قیمتی باتوں پر، قیمتی روشن باتوں پر، روشن باتوں اور قیمتی باتوں پر مشتمل ہے، اور یہ روشن اور قیمتی باتیں فی ضمن فصول، جو فصلوں کے ضمن میں ہیں، فصلوں کے ضمن میں ہیں، وہ فصلیں ہی للدین قواعد، جو دین کے لیے قواعد اور اصول ہیں، وہ اسناء نصوص، اسنا، یہ اسنا جو ہے وہ جمع ہے سنا بر وزن عصا کی، اس کے معنی ہوتے ہیں درمیان۔ یہ قیمتی اور روشن باتیں جو ہیں وہ اسناء نصوص، نصوص کے ضمن میں یا نصوص کے درمیان میں ہیں۔ وہ نصوص ہی للیقین جواہر و فصوص، جو یقین کے لیے جواہر، جوہر کی جمع ہے، جوہر کہتے ہیں موتی کو، جوہر کسے کہتے ہیں؟ موتی کو۔ وہ فصوص، اور فصوص فصن کی جمع ہے، فص کسے کہتے ہیں؟ نگینے کو، جو یقین کے لیے جوہر اور نگینے ہیں۔ ما غایت من التنقیح والتہذیب، انتہائی کانٹ چھانٹ کے ساتھ، اور وہ نہایت من حسن تنظیم و ترتیب، اور انتہائی بہتر نظم و ترتیب کے ساتھ۔ تنقیح کا لغوی معنی ہوتا ہے ہڈی سے گدے کو نکالنا، یا درخت کی بے فائدہ شاخوں کو کاٹ دینا، اس کو تنقیح کہا جاتا ہے۔ تہذیب سے مراد سنوارنا، اصلاح کرنا ہوتا ہے، یعنی نامناسب چیزوں سے اس چیز کو خالی کر دینا۔ یہ تنقیح اور تہذیب دونوں تقریباً ہم معنی ہی ہے، یعنی ایسی یہ کتاب ہے کہ اس کتاب میں ایسی روشن باتیں ہیں، قیمتی باتیں ہیں کہ ان میں جو زائد باتیں تھیں یا بے فائدہ باتیں تھیں ان کو خارج کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس طرح وہ نہایت من حسن تنظیم و ترتیب، اور انتہائی بہتر نظم و ترتیب کے ساتھ۔ تو یہاں تنظیم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تنظیم نظم سے اس کا معنی ہوتا ہے کہ لڑی کے اندر موتیوں کو پرونا ہو، ترتیب بمانا بھی صحیح ترتیب دینا، جس کا جہاں پر حق ہے اس کو وہ رکھنا، اس کو ترتیب کہا جاتا ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے، یعنی ماتن علیہ رحمہ نے کتاب لکھنے کے اندر جو ہے وہ انتہائی مراد کو ظاہر کرنے میں الفاظ فصیحہ کو استعمال کیا ہے۔ تو یہاں تک یہ آج کا سبق ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔